یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے. اس پر درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، 150 کے قریب نبی پاک کی حدیثیں ہیں. کتنی جی؟ کوئی عالم فاضل زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور ریسرچ کرے گا تو شاید زیادہ وہ نکال لائے، لیکن 150 کے لگ بھگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. 150 کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے، پر میں آخری رسول بن کے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ. اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں. مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا. یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے. دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے. تو اب کسی اور کی گنجائش ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے، اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے، 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. 30. لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. 30 کے قریب. خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور 1 2 4 نہیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے. بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابعدار تھا، وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں. معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. 2 مقصد ہیں. ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں. معاذ اللہ. پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان. دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا. آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد. ان دونوں میں فرق ہے. عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے ہوئے لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے. ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ کرتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے. مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی۔ نوکھا فلسفہ سنیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا، اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائے، تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت، اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا، کبھی محدث ہو گیا، کبھی وہ مجدد ہو گیا، پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں۔ پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں، بروزی، میں سایہ بن کے آیا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی، پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی۔ کسی شخص جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی اور ایک جمعیت تیار کر لی۔ پھر جب لوگ کٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، علماء نے اس کو کئی دفعہ بلایا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کر، گفتگو تو کر، پر وہ سامنے آنے کو تیار۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا سامنے تو آ، نہ کہیں سامنے تو آ تو صحیح۔ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے صاحبزادے فرمانے لگے تو ایسا بے ایمان ہے، سامنے کیوں نہیں آتا، باہر تو نکلنا، آ تو صحیح۔ علماء نے کہا تو نکل تو صحیح، پر کبھی باہر نکلا فوت کہاں ہوا تھا، پتا تھا آپ کو فوت کہاں ہوا تھا؟ جی چلو مینوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں، تہاڈے تے سارا پتا ہے، ہوتا باتھ روم میں مرا، وہ باتھ روم میں، اور آج تک لوگ باز نہیں آئے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، بڑے چکر ہیں۔ اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں، نیا بہانہ، کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے۔ اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ، ان کا کیا کفر اسلام سے، کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے؟ سورت اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے، یہ حال ہے۔ بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے؟ اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی قیامت تک کافر، اور بدترین کافر ہے، ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں، سپرلیٹر ڈگری ہے، زبردست قسم کے کافر ہے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں یہ۔